اچھا اطہر کاظمی صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو طلال چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نا، ویسے عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اس سائڈ پہ وزیر داخلہ وہ اس وقت ظاہر ہے، اور کیونکہ وزیر داخلہ یہاں پہ ہے نہیں تو سارے اختیارات بھی ان کے پاس ہی ہیں اور بڑا ذمہ دار ہوتا ہے وزیر داخلہ، اور اس کے بعد دوسری سائڈ پہ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا میں، جس میں سب سے زیادہ لاشیں گر رہی ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب اگر چیف منسٹر فرض کریں کہ واقعی چیف منسٹر نے پولیس کو یہ کہا ہے کہ آپ نے ایکٹیویٹی نہیں دکھانی کوئی بھی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پارٹی بھی ANP بن جائے یا پاکستان پیپلز پارٹی بن جائے، اور اگر یہ کہا گیا تب خوفناک ہے، اور اگر اس سائڈ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس سے زیادہ خوفناک۔ اور سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے کہ علی امین کا بیان ہے اور طلال چودھری اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہماری سیاست اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ دونوں شخصیات کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں ماشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹیز ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ طلال چودھری علی امین سے متاثر ہوئے یا پھر ان سے مایوس ہوئے، اگر اس وقت علی امین سے کوئی سب سے زیادہ مایوس ہے چودھری صاحب تو وہ عمران خان صاحب ہے۔ اچھا، وجہ وہ جو حالت ہے، وہ ایک پورا صوبہ ان کو دیا۔ عمران خان صاحب نے اتنا طاقتور آج تک کوئی وزیر اعلیٰ نہیں لگایا جس کو اتنے اختیارات دیے ہوں۔ ادھر بزدار تھا، ادھر محمود خان تھا، اور جس طریقے سے وہ چلاتے۔ علی امین کو تو آل ان آل بنایا گیا، اور ان کا یہ تھا کہ پارٹی کی صدارت بھی دی، پارٹی کی صدارت دی کہ یہ کوئی تحریک چلائیں گے، کوئی چیز حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے۔ تو میرے خیال میں سب سے زیادہ تو عمران خان صاحب مایوس ہے، اور وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ اس چیز کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ اور ایک اور چھوٹی سی مثال بھی دے دوں، علی امین وہ واحد بندہ ہے پوری دنیا میں جس پہ عمران خان نے پھول پھینکے تھے۔ آج تک عمران خان نے کسی پہ پھول نہیں پھینکے، دنیا اس پہ پھینکتی ہے۔ ساتھ بٹھا کے جب وہ گرفتاری سے آئے تھے تو عمران خان نے پھول پھینکے تھے، پر علی امین صاحب کی جو کارکردگی رہی ہے وہ عمران خان صاحب بڑے مایوس ہیں۔ اور پھر جو صوبے کے حالات ہیں، جس طریقے سے علی امین چلا رہے ہیں، اب غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا، فیصل فرید صاحب ہمارے بھائی ہیں، یہ انہوں نے تو دفاع کرنا ہے، ان کی جماعت ہیں، ان کے دوست ہیں، تو یہ تو کریں گے، لیکن ایک ایسا صوبہ جہاں پہ یہ حالات ہوں، ان کے اپنے ضلع کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بھائی ایسے سیاست نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی پچھلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ اگر PTI میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کے پاس ان کو ٹیوشن لگوا دیں سیاست کی، یہ ان کے پاس جایا کریں شام کو، تھوڑا سا ان سے سیکھیں کہ سیاست کس طرح کرنی ہے۔ آپ ایک طرف سے مولانا سے اتحاد بلانے کی بات کر رہے ہیں، روز صبح آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ پرابلمز ہیں تحریک انصاف کے اندر۔ اب طلال چودھری صاحب نے کیا سنا، وہ سچ ہے یہ نہیں مجھے نہیں پتا، وہ جی حلف دے دیں آ کے، وہ کہتے ہیں جی ثابت کریں کہ کہہ دیں کہ میں نے غلط کہا۔ ان کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی امین کی جو کارکردگی ہے پوری قوم کو نظر نہیں آ رہی، سامنے نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ 11,000 دہشت گرد پاکستان کے اندر ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دوں گا، تو پھر کیسے ہوگا یہ ختم؟ بس وہ پھر ہومیوپیتھک گولیاں نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ دیکھیں اچھا جی آج کوئی جلالی طبیعت میں ہے، علی امین نے کہا کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں جیتی جو آپ کے کارکردگی، علی امین جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے بے شمار دفعہ، انہوں نے میرے سامنے بھی کہا، انہوں نے جو بیان دیا ہے۔ پریزیڈنٹ شپ کیوں واپس لے؟ نہیں، وہ پریزیڈنٹ شپ اس وجہ سے سر کہ وہ حکومت اور پارٹی کے عہدے ہم نے علیحدہ رکھنے ہیں، اور آپ نے جنید کا آنے کی بعد اور پنجاب میں عالیہ حمزہ کے آنے کے بعد پارٹی میں بڑا آپ کو ایک تحرک نظر آتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ تو آلریڈی ہوئے، ہم آپ کو جو، اور یہ صرف علی امین نہیں ہے، PTI نہیں ہے، باقی جماعتیں جو ہیں، UIF نے بھی اپنا نامیہ دیا ہے، ANP نے اپنا نامیہ دیا، آپریشن کے حق میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ عفنان صاحب علی جو آپ یہ جو مولانا صاحب والی بات ہے، یہ اس پہ میں آپ کو ذرا اپڈیٹ کر دوں کہ اسد کیسر صاحب کے ذریعے یہ میسیجنگ ہوئی، میری علی امین صاحب سے کل بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ کے جو اپنے پولیٹیکل میٹرز ہیں ہم ڈیسائیڈ کرنے کو بالکل حل کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی گنڈا پور صاحب چل کے مولانا کے گھر جانے کے لیے بات یہ ہے کہ عمران خان کے انہوں نے مجھے ہمیں بھی کہا، وہ بھی کہتے ہیں عمران خان کے لیے وہ کسی جگہ بھی کرنے کو تیار ہے۔ علی امین نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، وہ تو دیکھیں نا، اب اس کے اوپر وہ تنقید کرے جو کہ ڈی چوک میں تھا، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، جو خود ڈی چوک میں نہیں آئے وہ علی امین کو کریں کرٹیسائز۔ یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کے پروگرام میں جو پہلے بھی کہا تھا کہ ریزرویشن JUI کے حل ہونی چاہیے، اور بالکل سیاسی باتیں، لیکن وہی ریزرویشنز جہاں پہ علی امین کی ہوں گی وہ بھی تو حل کرنی پڑیں گی، مڈل وے کا۔ ابھی صاحب دیکھیں 3 مطالبات ہیں ان کے کہ فاٹا کا مرجر انڈو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نافذ کریں کچھ علاقے جو جن کو خود کہہ رہے ہیں، اور ان کی مرضی کی شریعت نافذ کریں۔ دوسرا یہ افواج پاکستان کو وہاں سے نکالیں، ہم دیکھ کیا سکتے ہیں مذاکرات میں ان کو؟ دیکھیں افواج پاکستان ہے، پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو وہاں پہ وہ تو ہوں گی، کسی کے کہنے سے تو ہم نہیں نکالیں گے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں یہاں پہ ایشو کیا، دیکھیں ایک ہمارا بلوچستان کا مسئلہ ہے، ایک ہمارا اس سائڈ کا مسئلہ، یہ 2 مختلف قسم کی دہشت گردی۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں چودھری صاحب، آپ ہمارے استادوں کی طرح ہیں اور آپ کا بڑا مطالعہ ہے،
دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نظریات کے اوپر جو ہے نا مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. آپ لوگوں کا نظریہ نہیں بدل سکتے کہ آپ ان کو قائل کر لیں اور ان کا نظریہ بدل جائے گا, وہ جو ان کے ذہن میں جو ان کے مذہب کی انٹرپریٹیشن ہے وہ بدل جائے گی, وہ کبھی بھی نہیں ہوتی. طاقت اور کمزوری دو چیزیں. ٹیریٹوریل جو معاملہ ہے, جس طرح کا مسئلہ بلوچستان میں ہے کہ جہاں پہ ٹیریٹری کا ایشو ہے, اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, اس کی مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر, تو اس میں تو اس حد تک تو ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ مرجر والی جو بات ہے, ان کے علاقائی کوئی تحفظات ہیں, اس میں حکومت پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, پرانی ڈسٹرکٹ بنانی ہے. ٹیریٹوریل مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ جو نظریاتی مسائل ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں نہ کبھی حل ہوئے ہیں نہ ہوں گے. ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جو بھی پاکستان میں رہے گا آئین پاکستان کے تحت رہے گا اور تابع رہے گا. بالکل سر. اچھا افنان صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر آپ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے اور آپ اس پالیسی کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے, تو آپ راضی کیوں نہیں کرتے ان کو ملک کے لیے کرنا؟ چھوٹا سا مطالبہ ہے, اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ملنا چاہتے ہیں تو کون سا بڑا مطالبہ ہے جی؟ ملاقات 10 ملاقاتیں کروا دیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. آپ ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میری ملاقات کرا دو, کرا دیں. ملک سن لینا میری گزارش, ملک پہ حملہ ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے جیل سے نکال دو, ملک پہ حملہ ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی میرے فلانے مسائل حل کر دو, مجھے NRO دے دو. بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. آپ نے بالا کوٹ میں حملہ ہوا, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, فیٹف کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, 4.25 سال آپ کو سب کہتے رہے بیٹھ جاؤ, نہیں بیٹھے. آپ نے یہ روایت قائم کی نا. اب انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہوا نا, وہ بیٹھنا نہیں ہوا, غلطی کا اندازہ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ جب بالا کوٹ پہ حملہ ہوا تو میاں نواز شریف جیل میں تھے, مسلم لیگ نون پہ بدترین فسطائیت تھی, اس کے باوجود ہم بالا کوٹ میں ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے. ہم نے شرط نہیں لگائی کہ میاں صاحب کو چھوڑو گے تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, نہ ہم نے یہ کہا کہ ملاقات کراؤ گے تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. بات یہ ہے جب ملک کی سالمیت پہ حملہ ہوا ہے تو آپ کو یہ پیٹی معاملات میں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا نا. یہ کوئی طریقہ ہے, یہ آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, بیسکلی NRO مانگ رہے ہیں ہم سے. تو یہ ہے ایکچولی بنیاد پرابلم کی. ان سے آپ جو بات کرو یہ اپنا یہ کہتے ہیں ہمیں یہ دے دو ہمیں وہ دے دو. بھائی یہ اپنی ذات سے باہر نکلیں, کوئی ملک کے بارے میں سوچیں. یہ جب آپ کو ساتھ بیٹھنے کا ٹائم تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا. جب آپ 4.25 سال اچھی آپ ان کے بغیر بھی یہ کر لیں گے, دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں گے. جب 4 سال ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے تو مسائل چلتے رہے, حل ہوتے رہے نا. نہیں, انوائٹ تو آپ ہر بار کر رہے ہیں نا. آپ نے اس مرتبہ انوائٹ کیا, اس سے پہلے بھی کیا, انوائٹ تو آپ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. ابھی بھی آپ نے اسپیکر صاحب نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ اس میں شریک ہوں. ہم نے کہا, لیکن دیکھیں بات یہ کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ عمران خان صاحب کی نفسیات یہ ہے کہ اس دنیا کا ہر چیز کا شروع اور اینڈ وہ ان کی ذات ہے, ان کی ملاقات ہے, ان کی بیل ہے, ان کے باہر آنا ہے, ان کے مسائل. بھائی آپ اس سے باہر نکلتے نہیں ہیں تو آپ پھر ہم سے کیا مانگتے؟ پھر یہ رول بیک والی بات میرے بھائی نے کی, تھر کاظمی صاحب نے. بات یہ ہے کہ خراب کرنا کسی چیز کو بڑا آسان ہے. 2008 میں اس ملک میں جمہوریت لائی گئی, ARD بنا کے, APDM بنا کے, محنت کر کے لائی گئی, اور اس کے بعد اس کو بیڑا غرق 2018 میں ہائیبریڈ کے ساتھ ہوا. اب یہ واپس لانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, اس میں ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ واپس آ جائے گا.